ہے کہ جو نماز مغرب سے لے کے طلوع فجر تک اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کی رات ہے، سو ضمن میں اس سے اچھا موضوع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے عنوان کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 دو آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے وارثان جنت کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ کن کا؟ وارثان جنت کی صفات۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وارثان جنت کون ہیں، جنت کے وارث کون ہیں؟ فرمایا جنت کے وارث وہ ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ فرمایا جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اس گناہ کے ارتکاب کے بعد یا اپنی جان پہ ظلم کر لینے کے بعد غفلت کی نیند میں سو نہیں جاتے، بلکہ فرمایا کہ وہ اس کے بعد ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ جو اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے ایک ضمیر رکھا ہے نا، کانشیس، فرمایا وہ اندر سے انہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ انسان تو کتنا ظالم ہے، کتنا بے وفا ہے، کتنا جفاکار ہے کہ وہ مالک تجھے زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تمہیں دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور تو اس کا نافرمان بنتا ہے، باغی بنتا ہے۔ فرمایا بس وہ اندر سے انہیں اس خالق و مالک کی یاد آ جاتی ہے، ذکر اللہ، انہیں کس کی یاد آ جاتی ہے؟ اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ فرمایا جیسے ہی اللہ کی یاد آتی ہے فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا وہ اسی وقت اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگنے لگتے ہیں؟ معافی مانگنے لگتے ہیں۔ یہ وارثان جنت کی علامت ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد اللہ کی یاد کا آنا اور پھر اس گناہ پر اللہ سے کیا مانگنا؟ معافی مانگنا۔ اور فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور فرمایا جب وہ اللہ کے دروازے پہ آ کے اس سے معافی مانگتے ہیں تو ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور کون ہے؟ یہ تصور دل کو رقت دیتا ہے۔ آج دلوں میں سختی ہوتی ہے نا، انسان کو رونا نصیب نہیں ہوتا، دل کی نرمی نصیب نہیں ہوتی، گناہوں کے باوجود مادیت کی وجہ سے، نفسانیت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ ہمیں رقت نصیب نہیں ہوتی۔ اس رقت کو لانے کے لیے یہ جملہ ہے کہ انسان جب معافی مانگ رہا ہو تو وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے یہ کہے کہ من یغفر الذنوب الا اللہ، اے مولا میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو تیرے سوا معاف کرنے والا کون ہے؟ اور کس کے در پہ جاؤں؟ اپنے گناہوں کے انبار لے کر اور کس در پہ فریاد کروں؟ اے رب کریم تو ہی بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، سو میں گناہوں کی بخشش کے لیے تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو اپنی رحمت کی خیرات سے مجھے بخشش عطا کر۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور فرمایا پھر وہ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے دوبارہ اس گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، اس گناہ کو چھوڑ دیتے، اس راستے کو چھوڑ دیتے۔
زندگی کی اس ڈگر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس روش کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر منحصر ہے۔ حاضرین محترم، یہ ان آیات کریمہ کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ تصور عطا کیا کہ جنت کا وارث وہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی یاد آ جائے اور وہ اپنے گناہ کی بخشش کے لیے خود کو اللہ کے در پہ گرا دے، خود کو اللہ کے در پہ گرا۔ ان آیات کریمہ کے ترجمہ و مفہوم کے بعد اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق، میں نے عرض کیا نا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا۔ آئیے اس دریا کی موجیں دیکھیں، اس دریا کی طغیانی دیکھیں، اس دریا میں اللہ کی رحمت کا تموج دیکھیں کہ اس دریائے رحمت الہی میں موجیں کس طرح بڑھ بڑھ کے انسان کو نوازنا چاہتی ہیں۔ فرمایا لما خلق اللہ الخلق، فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا نا، اس کائنات کو پیدا کیا، ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا، ابھی انسان کو پیدا، ابھی کائنات کی تخلیق کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا نا تو اللہ رب العالمین نے کتب فی کتابہ، فرمایا اللہ کریم نے ایک اصول لکھا اپنی کتاب میں۔ کیا لکھا؟ ایک اصول لکھا، ایک ضابطہ قانون لکھا کہ میں نے نظم کائنات کو چلانا کیسے، انسان کے ساتھ معاملات کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، ایک اصول لکھا۔ اور فرمایا اصول بھی ایک ایسا لکھا، خالی لکھ نہیں دیا، فرمایا یکتب علی نفسہ، فرمایا رب نے خود سے وعدہ کیا کہ یہ اصول ہر لمحہ اس کو نافذ کرنا میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، وہ رب ہے اللہ الصمد، کل کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو، وہ غنی بے نیاز ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، مگر اس کے دریائے رحمت کا جوش دیکھیے کہ وہ خود ہی ایک اصول لکھتا ہے اور اس اصول کو خود ہی اپنے اوپر کیا کرتا ہے، لازم کرتا ہے، اور پھر اس کو سائیڈ پہ نہیں کر دیتا۔ فرمایا رب حدیث پاک میں ہے وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، فرمایا رب کریم نے اس ریٹن اصول کو، لکھے ہوئے ضابطے کو عرش پر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ کتنا اہتمام ہو رہا ہے انسان کو نوازنے کے لیے، کس قدر اہتمام ہو رہا ہے کہ پہلے ایک اصول لکھا جاتا ہے، پھر اس لکھے ہوئے اصول کو اللہ اپنے اوپر کیا کرتا ہے، لازم کرتا ہے، اور پھر اس لکھے ہوئے اصول کو عرش پر اپنے پاس کیا کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا جب اشتیاق بڑھا نا کہ نظم کائنات کو چلانے کے لیے، انسان کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کیا اصول اور ضابطہ تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے اصول لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، فرمایا لوگوں اصول یہ ہے کہ ہمیشہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے، میری رحمت میرے غضب پہ کیا رہے گی، غالب رہے گی۔ ان رحمتی غضبت غلبت علی غضبی، اور کسی